बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे नून लीग की बड़ी दो गिरफ्तारियां, जिन गिरफ्तारियों के बाद नून लीगी सफ़ों में कोहराम मच गया है। जाती उमरा का ख़ास आदमी और जाती उमरा का इन्वेस्टर, दो गिरफ्तारियां हुई हैं आज जुम्मा के दिन, और जिसके बाद नून लीग ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। उसकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। खानदान का ख़ास आदमी लाहौर से गिरफ्तार हो गया है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। वो कितने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 4 अहम केसेस की समाअत थी और उन 4 अहम केसेस की समाअत का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो मामला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं उनकी तकर्री के हवाले से एतराज़ात उठाए थे। अब ये मामला चला गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की जो तकर्री है बतौर कमीशन के सरबराह की, ब्रॉडशीट कमीशन सरबराह की, उसको चैलेंज किया गया। वो डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे साबिक DGISI असद दुरानी का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा आरई का मामला था और जो तोड़ फोड़ का मामला था, उसमें 4 वकला की दरख्वास्त जमानत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खारिज की है। ये 4 वो थे वकला जिनको गिरफ्तार किया गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 32 वकला को जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेंबर हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और उनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो ये है कि इन लोगों ने ये मुलव्वस थे, उस सारे के सारा जो हंगामा रही थी उसमें मुलव्वस थे। उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 5 बेंच बना दिए गए हैं जो तौहीन अदालत की नोटिस के ऊपर समाअत करेंगे। इन पर्सन उन वकला को अदालत में तलब किया कि वो खुद अदालत में आकर जो अपने केसेस को डिफेंड करें। साथ इसके लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। 18 फरवरी को अब इसके ऊपर समाअत होगी और अदालत समाअत करके बड़ी कार्रवाई करेगी इन लोगों के खिलाफ। तो इस पर जो है वो देखते हैं कि 18 फरवरी तक क्या होता है। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त फाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने अदालत को ये कहा कि जब ये वाक़या हुआ उस वाक़े की मैंने मजम्मत भी की और हमारा उस वाक़े से तल्लुक़ ही कोई नहीं था। यहाँ पर हज़ारों मेंबर्स हैं बार के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, लेकिन वहाँ पर 100-150 लोग था। तो अब पुलिस सारे लोगों के घरों में छापे मार रही है और हरासा कर रही है और दफातर पर छापे मार रही है। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब की थी। जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और IG इस्लामाबाद और अदालत ने कहा भी अगर 5% लोग थे और आप उनको तो गिरफ्तार नहीं करते, उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई नहीं करते, आप बाकी वकला को गिरफ्तार कर रहे हैं जिनका ना कोई तल्लक था, ना उस दिन वो उसमें मौजूद थे, कोई लाहौर था, कोई कहीं गया हुआ था, आप उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तो कोई गेम खेलना चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि यहाँ मामला मजीद ख़राब हो और यहाँ पर दस्तो गिरबां हो, और आप इस मामले को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? जो असल लोग जिम्मेदार थे वो लोग आप CCTV फुटेजेस के ज़रिए उनका आप निशानदेही करें और उनको गिरफ्तार करें। और उनके खिलाफ बार काउंसिल को भी, इस्लामाबाद काउंसिल को भी खत लिखा गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने खत लिखा है, वो कार्रवाई होगी और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप बाकी लोगों के खिलाफ अगर आप शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगा और मैं फिर आपको ये काम नहीं करने दूंगा। और अदालत ने कहा है कि ये मुझे लगता है कोई गेम चला रहा है, इसके पीछे कोई और हाथ है जो ये सारी गेम चला रहा है, जो मामला मजीद ख़राब करना चाहता है और ये मामला मजीद इसको लड़ाई की तरफ लेके जाना चाहता है। तो अदालत ने कल तक के लिए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली कि कौन है जो इस तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्व कराना चाहता है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे और ये ड्रामा और तमाशा लगाना चाहता है। उसकी रिपोर्ट कल अदालत ने तलब कर ली है। अब देखते हैं इस मामले पर क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं असद दुरानी जो कि साबिक ISI चीफ हैं, उन्होंने एक राह के साबिक चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी और उस किताब में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसके ऊपर पाकिस्तान के इदारों ने तशवीश का इजहार किया था कि एक शख्स जो इतने बड़े सेंसिटिव ओहदे पर रहा हो और उसके बाद वो किताबों में लिखने बैठ जाए तो फिर इस तरह तो ये जिम्मेदारी होती है। और कुछ इदारे और उनके सरबराहों का हलफ ऐसा होता है जो उनको मरते दम तक कायम रखना होता है। तो असद दुरानी के खिलाफ तहकीकात
تحقیقات شروع ہو گئی تھیں اور ساتھ ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا. تو ECL سے نام نکلوانے کے لیے اسد درانی گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. وزارت دفاع کی طرف سے بھی جواب آیا تھا. وزارت دفاع کا یہ کہنا تھا کہ ان کا نام ECL سے نہ نکالا جائے. انہوں نے کچھ ایسی سینسٹیو جو انفارمیشنز ہیں وہ لیک کی ہیں جو ان کی ذمہ داری تھی وہ لیک نہ کرتے. جیسے کوئی عام شہری یا کوئی عام شخص پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی لکھے گا یا بولے گا یا وہ کوئی ایسی انفارمیشن لیک کرے گا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی تو چاہے یہ ISI کے چیف ہیں سابقہ, لیکن کیونکہ انہوں نے غلط کیا تو غلط کو سزا ملنی ہوگی اور ان کا نام ECL سے نہ نکالا جائے. آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس معاملے پر جب یہ ساری بات شروع ہوئی تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ میں اس کیس کو مزید نہیں سن سکتا اور میں نے اس کیس کی میں ہسٹری کو بھی جانتا ہوں, اس کیس کے اوپر میں نے بڑی ورکنگ کی. اب یہ میں معاملہ ڈیسیجن کی طرف لے کر آ رہا تھا لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر میں کیس کا فیصلہ نہیں دینا چاہتا, اس لیے میں یہ فائل بھجوا رہا ہوں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود اس پر کوئی نیا بینچ تشکیل دیں گے اور وہ نیا بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں براڈ شیٹ کا معاملہ. براڈ شیٹ کے معاملے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس عظمت سعید, ریٹائرڈ جسٹس عظمت سعید کے حوالے سے پہلے دن سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, JUIF کو, ان سب کو بڑی پریشانی تھی اور اس پریشانی کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے تھے ان ساری چیزوں کو. اب ہوا کیا کہ انہوں نے براڈ شیٹ کمیشن کے سربراہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا اور انہوں نے اپنے ایک کارکن کے تحت وہ چیلنج کیا اور اس کے اوپر آج سماعت شروع ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب سماعت شروع کی تو آپ کو پتا ہے آج کل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ریلیف نہیں دے رہے ایسے لوگوں کو جو ایسی پٹیشنز لے کر آتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج کل پارلیمنٹ کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی بالادستی یا جو ایگزیکٹو کے معاملات ہیں ان میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنے دے رہے اور وہ بڑے اچھے ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے خوف زدہ جب پٹیشنر کے وکیل اور وہ تھے نون لیگی جو وکلا ٹیم ہے اس کا ممبر, تو انہوں نے جب عدالت میں عدالت کا کیس شروع ہوتے ہی چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا کہ ہم آپ کو کیس نہیں سنانا چاہتے, آپ ہمارا کیس کسی اور بینچ کو بھیج دیں. تو عدالت نے کہا بھی کیوں نہیں سنانا چاہتے, کوئی مسئلہ تو بتائیں. انہوں نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں ہے, بس ہم کیس ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں. تو عدالت نے کہا بھی آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ہر جج کے خلاف آپ نے کیس ٹرانسفر کروانے کی پہلے بھی مختلف کیسز میں درخواستیں دی ہوئی ہیں, اب آپ کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے اور ہم اس معاملے پر کوئی ویلڈ یا تو ریزن ہو کہ آپ کو براڈ شیٹ سے کیا مسئلہ ہے یا میرا کوئی جسٹس عظمت سعید کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو آپ کو ویلڈ گراؤنڈ دیں. اب انہوں نے جو درخواست فائل کی اس میں یہ کہا کہ جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں اپنا جسٹس عظمت سعید نیب کے, اس لیے ان کی تقرری غلط ہے. ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر کسی عہدے پر نہیں آ سکتا کوئی بھی جج, اس وجہ سے ان کی تقرری غیر قانونی ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ ان کے اوپر جو پارلیمنٹ کی جماعتیں ہیں وہ راضی نہیں ہیں اور جب تک پارلیمنٹ کی جماعتیں راضی نہیں ہوں گی تو کسی کو کیسے کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ایسی گراؤنڈ انہوں نے لی جو گراؤنڈ ان کے گلے پڑنی ہے. آپ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کو نہ سنائیں یا کسی اور جسٹس کے پاس چلے جائیں. سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ کیا کمیشن بنانا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے؟ جب آئین اور قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے تو کیا وہ اب جن لوگوں کے خلاف کمیشن بنانا ہے ان سے پہلے جا کر اجازت لیں کہ آپ کی مرضی کا شخص ہم لگائیں گے یا آپ کی مرضی کا بندہ لگائیں گے اور جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسا کو بندہ لے آئیں گے اور وہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف رپورٹ تیار کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اب ان کو پتا تھا کہ ان کو ریلیف نہیں ملنے والا اور جس گراؤنڈ کے اوپر یہ چیلنج کرنے آئے ہیں براڈ شیٹ جو انکوائری ہے یا کمیشن ہے اس کے سربراہ کو وہ غیر قانونی ہے. تو خیر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی ریزن دے دی ہے, عدالت اب اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کرتی ہے, عدالت اس کے اوپر فیصلہ سنائے گی اور عدالت دیکھے گی کہ آپ جس گراؤنڈ کے اوپر کیس ٹرانسفر کرنے کا کہہ رہے ہیں آیا وہ درست ہے یا غلط ہے. اگر وہ عدالت کو لگے گی کہ وہ درست ہے تو پھر عدالت اس حساب سے معاملے کو دیکھے گی اور اگر عدالت کو یہ لگے گا کہ یہ غلط ہے تو پھر عدالت ریلیف نہیں دے گی اور عدالت وہ کام کرے گی جو قانون کے مطابق ہوگا.
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے خاص آدمی ہیں اور ان کی شوگر مل ہے آفاق اینڈ دانیال سٹیل مل لاہور میں. یہ بیسیکلی 40 سٹیل ملز ہیں لاہور میں جن کے خلاف ایف بی آر نے کارروائیاں شروع کی ہوئی تھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں کاروبار کرتے تھے اور لاہور کی تاجر ونگ کا بھی ان کے پاس عہدہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو منتھلی بھتہ اور کہہ لیں آپ یا خرچہ کہہ لیں یہ بھی جاتی عمرہ پہنچا کرتا تھا. اب انہوں نے فراڈ کیا کیا؟ اب تک تو ان کا معاملہ چلتا آیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب ان کے بڑوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب یہ معاملہ اس وجہ سے خراب ہوا کہ انہوں نے ان کے خلاف جو ٹیکس تھا، ٹیکس کے عوض انہوں نے چیک دیے ہوئے تھے 40 سٹیل ملوں نے. ان چیکوں کو جب کلیئر کروانے کے لیے ایف بی آر نے ان کو پیش کیا جو بینک میں، وہ بونس ہو گیا. جب وہ بونس ہوئے تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. اس وقت 15 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور اس میں جو آج جن کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ہے علی عمران. آفاق اینڈ دانیال سٹیل مل کا یہ مالک ہے، اور اس میں جو سلمان شہباز ہے اس کے بھی شیئرز ہیں، اور ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے علی عمران کے ساتھ، اور یہ کروڑوں روپے کے نادہندہ تھے، اور ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے. اب ان کی جو سٹیل مل ہے اس کو بھی سیل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ جب تک یہ پیسے ادا نہیں کریں گے اور جو فراڈ کیا ہے، جو چیک ڈس آنر کیا ہے، جب تک اس کی سزا نہیں کاٹیں گے تب تک ان کو معافی نہیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں یہ لاہور پولیس کی بڑی کارروائی ہے جو آفاق اینڈ دانیال سٹیل ملز کے ساتھ. ہم بات کریں گے عطا تارڑ کی گرفتاری. ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور آپ کو اکثر نظر آتا ہے وہ میڈیا پر آج کل وہی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے مختلف باتیں بھی آئی تھیں کہ جب وہ چیئر کرتے تھے میٹنگز کو تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے کئی دفعہ یہ کمپلینٹ بھی کی تھی. اب وہ وزیر آباد میں جو ضمنی الیکشن ہے وہاں پر وہ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے، اور ساتھ اسٹیٹ مخالف جو بیانات ہیں، جہاں بھی کوئی ان کا اجلاس ہوتا، جہاں پر بھی کوئی ان کی گیدرنگ ہوتی، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر وہی تقریریں کرتے جو نواز شریف کرتا تھا. تو اس کو وارننگ بھی جاری کی گئی. بارہا پولیس وزیر آباد نے اس کو کہا کہ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، آپ اپنی کمپین کریں، لیکن وہ کمپین کرتے کرتے پھر کہیں اور چلے جاتے تھے، جس کے بعد آج ان کو گرفتار کر کے وزیر آباد تھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے مریم اورنگزیب کی چیخیں جاتی عمرہ سے لندن تک آ رہی ہیں ان 2 بڑی گرفتاریوں کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.